طرفدار بن گئے، وہ بھی تو جا کے ان کے طرفدار بن گئے۔ تھوڑا سا آپ کا وقت لیں گے، آپ تو ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کا حوصلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ ہے، میں سوالوں سے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوئیں گے زیادہ، سمجھیں گے کم، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ 3 سوال میرا ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ جلسہ یہاں تک ساتھ دے دیا، اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہے، بڑے کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، اور آپ لوگ یہاں تک ساتھ دے دیے اور ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہے۔ آج کا جلسہ دعا پر مکمل ہوگا، اور آج کے جلسے کی کامیابی سے کل کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کامیاب کھڑا کر کے اٹھنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2024 میں عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے، یہ نفس کس کی طرح ہے؟ ایک بچے کی طرح ہے، بچے کی طرح کیسے ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ماں تکلیف کیوں اٹھاتی ہے؟ باپ سے زیادہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اور گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ مزہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، میں آپ کے جلسے کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نفس بچے کی طرح ہے، بچے کا اگر دودھ نہیں چھڑائیں گے تو وہ زندگی بھر دودھ ہی پیے گا، اگر نفس سے آپ گناہ نہیں چھڑائیں گے تو یہ زندگی بھر گناہ ہی کرے گا۔ ماں تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟ ماں کو محبت ہوتی ہے، محبت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، گناہ کرنے میں مزہ بہت آتا ہے، موبائل میں الٹا سیدھا دیکھنے میں مزہ بہت آتا ہے، لیکن یہ مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کھجلی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا آپ کھجلائیں گے آپ کو مزہ تو ضرور آئے گا، لیکن کھال نکل جائے گی، خون آ جائے گا، نقصان ہی نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں گناہ چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گناہ کر کے توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب سر میں ہوائیں ساتھ تھی، سبز شجر امید کا تھا، جب سر اسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ ابھی ہے کھلیا، سارا نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ایک بات بڑے کانٹے کی اور پتے کی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ اصلاح کیسے ہوگی، اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اصلاح 2 راستے سے ہوگی۔ 3 منٹ کا پیغام لا رہا ہوں، مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمان بدحال ہے، اعمال خراب ہے، مسلمان کی محنت برباد ہے، اپنی فکر نہیں کر رہا ہے، دوسرے کی فکر کر رہا ہے۔ مسلمان دعویٰ کرتا ہے یہ مسلمان برباد، وہ مسلمان برباد، خود سب سے زیادہ برباد ہے۔ جب آدمی خود بیمار ہوتا ہے اس کو دوسرے بیمار کی فکر نہیں ہوتی۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ جائزہ لیں گے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے بستی میں، پوچھا گیا کہ بھائی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس بستی میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں بستی سے نکل رہا ہوں۔ تھانوی کی مجلس سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تو اپنے کو سب سے برا سمجھتا ہوں، اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جب میں دوسرے کو بیان کرتا ہوں، بیان سناتا ہوں تو دوسرے کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں۔ نبی کی مجلس میں صحابی ہیں اور باہر گئے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں شک ہو رہا کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں۔ جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں نیکی کا خیال دل میں آتا ہے، جب آپ کی مجلس سے باہر نکلتا ہوں نیکی کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے، کبھی خیال آتا ہے کبھی خیال نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔
حضرت عمر نے صحابی سے پوچھا کہ ذرا پتا کرو منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. اپنے کو دیکھنا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے. دوسرے کے ہنر کو دیکھنا ہے، اپنے عیب کو دیکھنا ہے. دوسرے کے عیب کو نہیں ٹٹولنا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا بھائی. وہ جو مہمان ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ آپ کو یوٹیوب پر نظر بھی آئیں گے. جو انہوں نے کلام پڑھا ہے وہ بھی آپ سن لیں گے. لیکن میں بھی آپ کا مہمان ہوں، تھوڑا سا لحاظ کیجئے. آپ لوگ بالکل بے سر اور بے پیر کے معلوم ہو رہے ہیں. بھائی میں آپ کو سنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے لگتا ہے جیل سے چھوٹ رہے ہیں. بھائی دھیان دیجئے، آپ کا جلسہ تو ایسے ہی ختم ہو چکا ہے. تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اس کو آپ صرف سن لیجئے، یہی میزبانی کا حق ادا ہو جائے. میں آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ دل سے سن لیں گے، میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا. اب بھاگنے کی کوشش تو نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پیشاب بھی لگے پھر بھی نہیں بھاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نہیں، یہ غلطی مت کیجیے گا. پیشاب لگے تو چلے جائیے. دھیان دیجیے گا. اونٹ جا رہا تھا تو طوطے سے کہتا ہے کہ تمہاری چونچ ٹیڑھی ہے. بندر سے کہتا ہے کہ تمہاری دم ٹیڑھی ہے. بیل سے کہتا ہے کہ تمہارے سنگ ٹیڑھے ہیں. اور باز سے کہتا ہے کہ تمہارے ناخن ٹیڑھے ہیں. تو باز نے پلٹ کر کے کہا تم اس پر نکتہ چینی کرتے ہو، اس پر نکتہ چینی کرتے ہو، اس کا عیب دیکھتے ہو، اس کا عیب دیکھتے ہو، تم سو سر سے لے کر کے پیر تک ٹیڑھے ہی ٹیڑھے ہو. یہ کیسی منزل ہے، کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے. یہ کیسی منزل ہے، کیسی راہیں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. بڑا سے بڑا اس جلسے کے پیغام سے آپ کو میں ایک بہت خوبصورت پیغام دے رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے گنہگار آدمی کو بھی آپ حقیر بس سمجھیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جلسہ شروع ہوا تھا تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو ذلیل کر رہا ہے، خود مہمان ہو کر کے دوسرے مہمان کو ذلیل کر رہا ہے. آپ کو میں ایک نصیحت دیتا ہوں، زندگی بھر آپ کو یہ نصیحت کام آئے گی. اگر آپ دوسرے کو ذلیل کریں گے پوری دنیا آپ کو ذلیل کرے گی. اس لیے ایک بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دوسرے کو ذلیل کون کرتا ہے یہ راز بتا رہا ہوں. جس کے دل میں شیطان گھس گیا اور بتا دیا کہ تم ٹھیک ہو وہ غلط ہے، وہ برباد ہے تم ہی صحیح ہو، وہی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے. دوسرے کو تانا کون مارتا ہے؟ وہ مارتا ہے جو مرنے سے پہلے اس گناہ میں خود مبتلا ہونے والا ہے. یاد رکھیے، آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں بیمار تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. کسی کو گنہگار دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ تو گناہ میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا. ایک بات یاد رکھیے، آپ کے بغل میں بیمار آدمی ہے تو کیا بیمار آدمی کو آپ چھوڑ دیں گے، اس سے نفرت کریں گے؟ بیمار آدمی سے نفرت نہیں کی جاتی، اسی طرح گنہگار آدمی سے نفرت نہیں کی جاتی. ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے اسلام نہیں ہے، لیکن انسان تو ہے. انسان کے حوالے سے اس کی عزت کرنا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کے سامنے آپ کا چہرہ جب آتا ہے تو آپ کو چہرہ نظر آ جاتا ہے، چہرے پر کیا داغ دھبا ہے وہ نظر آتا ہے. جب بھی دوسرے مسلمان کا عیب آپ کو نظر آئے تو اس کو پیار سے بتائیے، محبت سے بتائیے، پیار سے بتائیے، محبت سے بتائیے، اور اسی کو بتائیے، دنیا کو مت بتائیے. تب تو آپ کی بھی اصلاح ہوگی، اس کی بھی اصلاح ہوگی. ایک بادشاہ نے جھاڑو لگانے والے کو بلایا
اور کہا کہ تم کو پھانسی پر چڑھاتا ہوں۔ اس جھاڑو لگانے والے نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ صبح سویرے میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، میرا فلاں کام خراب ہو گیا، تم منحوس آدمی ہو، اس لیے میں تم کو سولی پر چڑھا رہا ہوں۔ تو جھاڑو لگانے والے نے کہا کہ مجھ سے تو بڑھ کر کے آپ منحوس ہو، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مجھ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ سے، ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے دے، ہر مسلمان محترم تجھ کو نظر آئے گا پھر جب دیکھے تو مسلمان کو اسی نسبت سے دیکھ۔ وہ شرابی ہو کہ زانی، فعل مطلق ہے برا، فعل کی تحقیر کر پر ذات کو ایذا سے دیکھ۔ کیا نصارہ کیا مسلمان، کنبہ ہے سب خالق کا، مخلوق ہے جتنی یہاں، کنبہ ہے خالق کا سب مخلوق ہے جتنی یہاں۔ کیا نصارہ کیا مسلمان، سب کو تو عیسیٰ سے دیکھ۔ ہاتھ جوڑ کر کے مدرسے کا پیغام ہے، مدرسے کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دل سے سنیں گے، دل سے قبول کریں گے، بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے، مدرسے میں چندہ کم دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں سب میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈبل پنچر ہے اور میرا ٹرپل پنچر ہو جائے گا۔ تیسرا پیغام مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں، محبت میں آپ سن رہے ہیں، آپ نے لاج رکھ لیا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ تحس نحس کر کے چلے جائیے گا جلسے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے آبرو رکھ لیا۔ اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ سب کو بالامال فرمائے۔ تیسرا پیغام سنا رہا ہوں، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ مدرسے پر 4 اعتراض ہوتا ہے۔ پہلا اعتراض ہوتا ہے یہ مدرسہ فالتو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ جو اسلام کا دشمن ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ دوسرا اعتراض مدرسے پر ہوتا ہے 1400 سال پرانا ہو چکا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے۔ تیسرا اعتراض مدرسے پر ہوتا ہے مولوی اگر خانقاہ میں ہے تو اعتراض ہوتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہے۔ مولوی اگر سیاست میں چلا گیا تو اعتراض ہوتا ہے کہ سیاست سے مولوی کو کیا مطلب ہے۔ مولانا اسرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لوگ ان پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ مولوی کو سیاست سے کیا مطلب ہے۔ اس مولوی نے سیاست میں آ کر کے سیاست کو چست اور درست کر دیا۔ یہ مولوی ہی کا کرم ہے، مولوی ہی کا صدقہ۔ دھیان دیجیے گا، جب مدرسے میں مولوی ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مدرسے سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ جب مولوی مالدار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کروڑ پتی کہاں سے بن گیا؟ ارے اللہ کے بندے، آپ کو مدرسے کی قدر نہیں ہے، آپ کو عالم کی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ناقدری کی عالم کی، آپ نے ناقدری کی مدرسے کی، اللہ آپ کے خاندان سے علم کو اٹھا لے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مدرسے کی وجہ سے یہ کیا باقی ہے۔ اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا، یہ مولوی ختم ہو گئے، ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ ہماری جیب سے نہیں چلتا، سرکار کی جیب سے نہیں چلتا، اللہ کے خزانے سے چلتا ہے۔ ہمارے گھر مصیبت ہے، صدقے کا پیسہ مدرسے میں آ گیا۔ ہمارے گھر مصیبت ہے، مدرسہ آباد ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے برکت سے مدرسے کو چلا رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں، مکمل سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ رہیے انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ کنواں میں کتا گر گیا، مولوی صاحب کے پاس گاؤں والے آئے کہ اب کیا کریں گے، کتا گر گیا۔ کہا کہ کنواں کا سارا پانی نکال دو۔ کہا کہ سارا پانی کیسے نکلے گا؟ کہا 100 بالٹی 200 بالٹی نکال دو۔
100-200 बाल्टी निकाल करके लोग आए कि 100-200 बाल्टी कुआं निकाल दिया, कुत्ते का क्या करें? कहा कुत्ता नहीं निकाला, कहा कुत्ता नहीं निकाला। कहा कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो, नालायक, कहीं के पहले कुत्ता निकालना चाहिए, उसके बाद पानी निकालना चाहिए। गांव वाले ने कहा कि आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं, आपने बताया क्यों नहीं? तो पहले कुत्ता निकाला जाता, बाद में पानी निकाला जाता। इस्लाम के इस मरकज से हुई तक़दीस आज़ादी की, इस बाम हरम से गूंजी है 100 बार आज़ादी की। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास कैसा ताजमहल। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये जलसा का बैनर देखिए, इसमें लिखा हुआ है जलसा सीरतुन नबी। इसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम देता हूँ। जलसे का उन्वान जलसे के साथ मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नबी का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। नबी का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? का नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ कर दिया कि आप दाएं हाथ से खा भी नहीं सकोगे, वो हाथ नाकाम हो गया। अब यहाँ राज की बात सुनने की है कि नबी ने तो बद्दुआ नहीं किया, लेकिन इस आदमी को क्यों बद्दुआ किया? जो बाएं हाथ से खा रहा था, नबी ने कहा दाएं हाथ से खाओ, उसने दाएं हाथ से नहीं खाया। उसने कहा मैं खा नहीं सकता, नबी ने बद्दुआ कर दिया तुम खा भी नहीं सकते, वो हाथ नाकाम हो गया। दरअसल उसने नबी की शान में बेअदबी की, उसको सजा मिलनी थी। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि दुनिया ही में सजा मिल जाए ताकि जहन्नम की सजा से बच जाए। तीसरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अभी पूरे मजमे से पूछूंगा एक सवाल कि आप क्या तमन्ना करते हैं, तो आप कहेंगे काश के नबी के जमाने में पैदा होता, नबी को देखता, नबी की सोहबत में रहता, नबी का कुरान सुनता, नबी की खिदमत करता। आपकी ये तमन्ना होगी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इससे आगे अगर आपने ये तमन्ना कर ली कि मुझे अल्लाह ताला ने उस जमाने में क्यों पैदा नहीं किया, मुझे इस जमाने में क्यों पैदा कर दिया, तो ये खुदा की नाफरमानी हो जाएगी, ये हसरत मासियत में तब्दील हो जाएगी। तीसरी बात को याद रखिए, आपकी तरक्की कैसे होगी? नबी की सुन्नत पर आप खड़े हो जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप कहेंगे गैर कौम तो तरक्की कर रही है, नबी की सुन्नत पर नहीं है, वो कैसे तरक्की कर रही है? उनको तरक्की का धोखा है, चूहा पकड़ने के लिए घी और रोटी में मिलाकर के पिंजरे में डाला जाता है। उनका हिसाब किताब दुनिया ही में बराबर, आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। मुसलमान को तरक्की सुन्नत छोड़ने पर नहीं मिलेगी, सुन्नत पर खड़ा होने पर मिलेगी। मुसलमानों में 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो है सुन्नत से मतलब रखते हैं अपने लिए, ये भी ठीक है। दूसरा वो है जो अपने लिए भी मतलब रखते हैं, दूसरे के लिए भी मतलब रखते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा बदकिस्मत वो है नबी की उम्मत में कि उनको नबी की सुन्नत से मतलब ही नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालता। एक आदमी ने, बेवकूफ ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर छोटा होता है, दाढ़ी लंबी होती है, वो बेवकूफ होता है। उसने किताब में पढ़ लिया था कि छोटा सर वाला और बड़ी दाढ़ी वाला बेवकूफ होता है। उसने सोचा कि अपना छोटा सर को बड़ा तो कर नहीं सकता, लेकिन बड़ी दाढ़ी को छोटी कर सकता हूं। उसने कैंची वैची तलाश किया कि कैंची वैची कहीं मिल जाए, कैंची नहीं मिली।
تو اس نے دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، جہاں تک داڑھی رکھنی تھی مٹھی سے اسے پکڑ لیا، داڑھی چراغ کے پاس لے کر کے آیا تو ہاتھ چھٹ گیا، پوری داڑھی جل گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو سر پہ فدا ہے، حنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے پوہشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائے سنت میں کیا تو نے پایا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائے سنت میں کیا تو نے پایا، بتائے سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ دھیان دیجیے گا، 2-3 پیغام دیتا ہوں، 5 سے 7 منٹ میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا، عورتوں تک پہنچوں گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام دوں گا، آپ کی تعداد سے ان کی تعداد بڑی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں گے۔